یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے بغداد کانفرنس برائے تعاون اور پارٹنرشپ کے انعقاد کے لیے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 1143 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ آئندہ منگل تک افغانستان سے امریکی سفیر اور تمام سفارتی عملے کو وطن واپس بلا لیا جائے گا۔ اور یمن کے جنوب مغربی علاقے میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز کی ایک فوجی تنصیب پر حوثی جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 30 فوجی ہلاک اور 60 دیگر زخمی جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بغداد کانفرنس برائے تعاون اور پارٹنرشپ میں شرکت کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں عراقی لیڈرز کا اس کانفرنس کا انعقاد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے، ممالک کے درمیان تعاون اور تعلقات کو فروغ دینے اور مشترکہ مفادات کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ صاحب اسم امیر نے عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح اور وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی کو برقی پیغام ارسال کیے ہیں، جن میں کانفرنس میں شرکت کے دوران ان کی اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کی مہمان نوازی کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس کانفرنس کے نتائج کے عراق اور خطے کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے حوالے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پیغام میں صاحب اسم امیر نے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کی صحت و سلامتی اور عراق کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اس کانفرنس کے موقع پر اردن کے فرمان روا شاہ عبداللہ دوم، مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، جمہوریہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بغداد کانفرنس میں عراق کے اندر امن قائم کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے بحران سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں ان میں عراق کا اتحاد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ عراق اس خطے میں سیکیورٹی اور امن کے قیام کے معاملے میں ایک انتہائی اہم اور ایکٹیو رول ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ عراق کے انسٹیٹیوشنز کی تعمیر نو کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اسے امداد فراہم کرے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے نئے تعلیمی سال 2021-2022 کے آغاز کے موقع پر آج سے بیک ٹو اسکول مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد کرونا وائرس کی وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ 3 ہفتوں کی یہ مہم قطر کے تمام سرکاری اسکولوں اور کنڈر گارٹنز میں جاری رہے گی، جس میں اسکولوں کے اسٹوڈنٹس اور عملے کے افراد کے علاوہ والدین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس مہم کے ذریعے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری اور اہم احتیاطی تدابیر کو اجاگر کیا جائے گا۔ قطر چیمبر QC نے پرائیویٹ سیکٹر یعنی نجی شعبے کی کمپنیوں کو قطر چیمبر کی کمرشل اور انڈسٹریل ڈائریکٹری میں اپنی معلومات اور رابطے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے ایک نئی الیکٹرانک سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس نئی سروس کے ذریعے قطر چیمبر کی ممبر کمپنیوں کو ڈائریکٹری میں اپنی کمپنی کا پروفائل بنانے اور کمپنی کے بارے میں معلومات، رابطہ نمبر، ویب سائٹ، ایڈریس اور دیگر ڈیٹا داخل کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ ایک بیان میں قطر چیمبر نے کمپنی کو دعوت دی ہے کہ وہ چیمبر کی ویب سائٹ یا قطر ای گورنمنٹ پورٹل حکومی کے ذریعے یا قطر چیمبر کی کمرشل اور انڈسٹریل ڈائریکٹری کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا پروفائل تیار کریں۔ واضح ہے کہ اس نئی سروس کا آغاز چیمبر کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹر کی خدمت کے لیے اختیار کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 179 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 119 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 60 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 306 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 1143 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 779 لوگوں نے پبلک مقامات پر ماسک استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 342 افراد نے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری برقرار رکھنے پر عمل نہیں کیا۔ 12 افراد کو اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی سفارتخانے نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے امریکی شہریوں سے ایئرپورٹ کی حدود سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے سیکیورٹی الرٹ میں امریکی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ ایئرپورٹ کے اطراف میں ہیں وہ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔ امریکی سفارتخانے کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کل صدر جو بائیڈن نے بھی ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر کابل ایئرپورٹ پر ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ ان نئی ڈیولپمنٹس کے پیش نظر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ آئندہ منگل تک افغانستان سے امریکی سفیر اور تمام سفارتی عملے کو وطن واپس بلا لیا جائے گا۔ ایک 12 سالہ فلسطینی جو گزشتہ دنوں غزہ اسرائیل بارڈر پر مظاہرے کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، آج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ فلسطینیوں نے غزہ کے علاقے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے ناکہ بندی کے خلاف مظاہرے کیے تھے، جن کے دوران فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 41 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کے میڈیکل ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی علاقے میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز کی ایک فوجی تنصیب پر حوثی جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 30 فوجی ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق فوجی تنصیب پر دھماکوں کے بعد کوہرام مچ گیا۔ افراتفری کے عالم میں فوجی اپنے زخمی ساتھیوں کو محفوظ مقام پر شفٹ کر رہے تھے کیونکہ انہیں اسی قسم کے ایک اور حملے کا اندیشہ لاحق تھا۔ اور آخر میں کھیلوں سے متعلق خبر، ایسپیٹار آرتھوپیڈک اور سپورٹس میڈیسن ہاسپٹل نے ایک ورک شاپ آرگنائز کرنے کا اعلان کیا ہے جو اگلے ماہ ستمبر کی 4 اور پھر 11 تاریخ کو منعقد ہوگی۔ اس 2 روزہ ورک شاپ سے ایسپیٹار کے ایکسپرٹس کھیلوں سے متعلق مختلف بیک گراؤنڈز اور فیلڈز کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید نے لاہور میں اگلے ماہ ستمبر کی 13 تاریخ کو بورڈ آف گورنرز کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے 36ویں چیئرمین کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ گزشتہ جمعے کے روز پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کو 3 سال کے لیے بورڈ آف گورنرز کا ممبر منتخب کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ چین نے بغداد کانفرنس برائے تعاون اور پارٹنرشپ کے انعقاد کے لیے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے والے 1143 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ آئندہ منگل تک افغانستان سے امریکی سفیر اور تمام سفارتی عملے کو وطن واپس بلا لیا جائے گا۔ اور یمن کے جنوب مغربی علاقے میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز کی ایک فوجی تنصیب پر حوثی جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 30 فوجی ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔